السلام علیکم، میں ہوں شاہ نواز بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو سروس میٹر میں جو پریسیڈنٹ یعنی قانونی حوالہ جات ہیں ان سے آپ کو روشناس کراؤں گا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے پریسیڈنٹ کی جانب۔ اگر ملازم سے کوئی مس کنڈکٹ سرزد ہو جائے مگر اس کا سابقہ سروس ریکارڈ اچھا ہو تو اسے چھوٹی سزا دی جائے گی۔ یہ چیز مینشن ہے جی 2007 کے ٹی ڈی سروس اور پیج نمبر 64 پہ۔ اب آتے ہیں شوکاز نوٹس کے لوازمات کی طرف۔ ملازم کو جاری کیے گئے شوکاز میں متعدد چیزیں لکھنا لازمی ہیں۔ مثال کے طور پر کمپلینٹ کا ذکر کرنا، کس وجہ سے شوکاز دیا جا رہا ہے، اس ایکشن یا سزا کا ذکر کیا جانا لازمی ہے کہ کون سے ملازم کے خلاف شوکاز ہو سکتا ہے، کن ملازم کی یا کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شوکاز نوٹس دیا جا رہا ہے۔ شوکاز کا وقت دیا جانا لازمی ہے اور مقرر وقت کا ذکر کرنا بھی لازمی ہے۔ یاد رکھیں اگر ان میں سے کوئی جزوی یا تحریری نہ ہو تو شوکاز غیر قانونی ہوگا۔ اب اس کو دو جگہ پہ انہوں نے مینشن کیا ہے، 2018 کے سی ایل سی پیج نمبر 176 میں اور اے آئی آر 1988 پی اے ٹی پیج نمبر 258 پہ۔ یہ ہیں جی شوکاز نوٹ کے لوازمات جن کا کسی بھی ایڈمنسٹریٹو لاء کے یا کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف جو شوکاز یا چارج شیٹ ہوتی ہے ان میں اس کے ایلیگیشنز مینشن ہونا لازمی ہے، وقت بھی ہو، تعین بھی ہو، اور یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، ادروائز شوکاز نوٹس کا اطلاق غیر قانونی ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں چیلنجنگ اسائنمنٹ پوسٹ کی طرف، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ محکمے کا موقف تھا کہ پروموشن کے لیے ضروری تھا کہ ملازم مخصوص پوسٹ پر ڈیوٹی کرتا، مگر ملازم نے وہ کبھی نہیں کی، لہٰذا اسے پروموشن سے محروم کیا گیا۔ مگر عدالت نے محکمہ کا موقف مسترد کیا اور ملازم کو پروموٹ کرنے کا حکم دے دیا، مزید قرار دیا کہ یہ محکمے کی ذمہ داری ہے ملازم کو جہاں چاہے تعینات کرے۔ اگر ملازم کو اس خاص ڈیوٹی پر تعینات نہیں کیا گیا تو وہ محکمے کی پروموشن شرط کیسے پوری کرتا؟ بالکل ٹھیک ہے جناب، کہ جب ایک ملازم نے اگر مثال کے طور پر کوئی کلرک ہے، اگر اس کو یو ڈی سی اسسٹنٹ کی پوسٹ پر بھرتی اس سے کام کرائیں گے تو اگر پھر وہ موقف اختیار کرے کہ ڈپارٹمنٹ نہیں جی اس کی پروموشن نہیں ہو سکتی، بھائی ملازم نے جو اس پوسٹ پہ کلرک تھا اس کو اس کا کام نہیں دیا، اس کے اکاؤنٹ کا کام کرایا، کوئی بھی کام کرایا، تو یہ محکمے کی ذمہ داری تھی کہ اس کو اس متعلق پوسٹ پہ رکھا جاتا، تعینات کیا جاتا۔ تو لہٰذا اس بیس پہ اس کو پروموشن سے اس کو نہیں روکا جا سکتا، یا اس کو پروموشن نہیں دی جا سکتی، یہ کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی۔ اور یہ مینشن ہے 2018 پی ایل سی اور نوٹ ہے 170 پیج پہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ الٹریشن ان ڈیٹ آف برتھ، ایک بار سروس بک میں لکھی گئی تاریخ پیدائش 2 سال کے اندر تبدیل کرائی جا سکتی ہے۔ 2 سال گزرنے کے بعد تاریخ پیدائش میں تبدیلی نہ ہی محکمہ کر سکتا ہے اور نہ ہی ملازم کروا سکتا ہے، چاہے سروس بک میں غلط ہی کیوں نہ لکھی گئی ہو، ریٹائرمنٹ تک وہی چلے گی۔ اب اس کو سپریم کورٹ کے اور سپریم کورٹ نے مختلف ججمنٹ میں اپنے اس کو ڈینوٹ کیا ہے، 2018 کی پی ایل سی پیج نمبر 144 پہ اور سپریم کورٹ منتھلی ریویو 2013 پیج نمبر 759 پہ اور 2017 کی ایک اور پی ایل سی پیج نمبر 74 پہ بھی اس کا ریفرنس موجود ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سول سرونٹ کی بھرتی کا اصول، یعنی کہ اپوائنٹمنٹ آف سول سرونٹ۔ سول سرونٹ کی بھرتی ضروری ہے کہ اگر اسکیل 15 تک بذریعہ این ٹی ایس ہو یا بی ٹی ایس ہو ٹی ٹی ایس ہو تو کافی ساری چیزیں کھل گئی ہیں، اور اسکیل 15 سے اوپر کی بھرتی بذریعہ پبلک سروس کمیشن ہوگی، تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کو سپریم کورٹ کی جو ہے نا 2018 پی ایل سی پیج نمبر 51 پہ موجود ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ۔ چیلنجنگ اسائنمنٹ پوسٹ، اب یہ پڑھ لیتے ہیں۔ محکمے کا موقف تھا کہ پروموشن کے لیے ضروری تھا کہ ملازم مخصوص پوسٹ پر ڈیوٹی کرتا، مگر ملازم نے وہ کبھی نہیں کی، لہٰذا اسے پروموشن سے محروم کیا گیا، مگر عدالت نے محکمے کا موقف مسترد کیا اور ملازم کو پروموٹ کرنے کا حکم دے دیا، مزید قرار دیا کہ یہ محکمے کی ذمہ داری ہے کہ ملازم کو جہاں چاہے تعینات کرے۔ اگر ملازم کو اس خاص ڈیوٹی پر تعینات نہیں کیا گیا تو وہ محکمے کی پروموشن شرط کیسے پوری کرتا؟ آگے چلتے ہیں۔ ٹائم اسکیل پروموشن، اگر کسی محکمے کی سروس رولز میں کوئی پروموشن نہ ہو اور ملازم کی سروس 10 سال سے زیادہ ہو تو حکومت ملازمین کو ٹائم اسکیل پروموشن عطا کر سکتی ہے۔ ٹائم اسکیل پروموشن میں عہدہ تو وہی رہتا ہے مگر اسکیل و تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے۔ اس کو سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1994 پیج نمبر 1626 پہ اس کا ریفرنس موجود ہے۔ پے پروٹیکشن،
اگر سول سرونٹ ایک محکمہ کو بذریعہ NOC چھوڑ کر دوسرا محکمہ جوائن کرتا ہے تو سول سرونٹ کا حق ہے کہ اسے کم از کم اتنی تنخواہ دی جائے جتنی وہ پہلے والے محکمے میں لے رہا ہے. سابقہ تنخواہ سے کم تنخواہ نہیں دی جا سکتی. یہ FR 22 اور A اور 2018 اور سپریم کورٹ منتھلی ریویو 14 پہ موجود ہے. اس پہ علاوہ اور اس کے اسٹیبلشمنٹ ویژن کے بھی بہت سے مختلف لیٹر ہیں اور ان کی پے پروٹیکشن کے لیے. جو اگر کانٹریکٹ پہ ہوتے ہیں ملازمین اور وہ ریگولر ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی پے پروٹیکٹ کی جائے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ ویژن کے لیٹر ہیں 2012 اور 13 کا ہے. آگے چلتے ہیں. اگر کسی سول سرونٹ کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہو تو محکمہ عدالتی فیصلہ آنے تک سول سرونٹ کو نظر انداز کر کے دوسرے ملازم کی پروموٹ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے جناب. اور 2007 کے سپریم کورٹ منتھلی ریویو میں یہ موجود ہے, پیج نمبر 17 پہ ہے, یہ 759 پہ. آگے چلتے ہیں. ڈسکرمنیشن. اگر انکوائری ایک سے زائد ملازمین کے خلاف ہو مگر سزا صرف ایک کو دی جائے تو یہ غیر قانونی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. 2006 PLC پیج نمبر 206 پہ موجود ہے یہ. اور کسی بھی خلاف کی اگر ڈسکرمنیشن ہو تو سب سے پہلے اگر اس کے خلاف اپیل کی جائے تو اگر کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ ڈپارٹمنٹل اپیل کرے گا. اگر اس کی 90 دن کے اندر اس کا جواب نہیں آتا تب وہ سروس ٹربیونل سے رجوع کرے گا. کانٹریکٹ. جب کسی ادارے کا جاری پروجیکٹ مستقل ہو جائے تو تمام ملازمین بھی مستقلی کے حقدار ہوں گے. اس کو اعلیٰ عدلیہ نے 2018 میں PLCC نوٹ 78 پہ اس کو درج کیا ہے. یہ بھی بہت سرکاری جو کانٹریکٹ پہ ملازمین ہیں یہ ان کے لیے بھی بہت اہم ہے. بوگس فیک اپائنٹمنٹ. محکمے کی ذمہ داری ہے کہ ملازم کے کاغذات میرٹ وغیرہ جوائننگ کے وقت پڑتال کر لے. اگر ملازم کافی عرصہ کام کر چکا ہو تو محکمہ بوگس بھرتی کا الزام لگا کر ملازم کو نوکری سے نہیں نکال سکتا. 2011 PLC 1296 پہ موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی, یہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اس کے علاوہ بہت سی سروس ٹربیونل کی اور ہائی کورٹ کی بھی ججمنٹس ہیں. اور جس طرح PI کے خلاف ریسنٹلی بھی مقدمہ ہوا تھا تو اس میں بھی اس کو 30 سال سروس کرنے کے بعد نکال دیا گیا تھا. تو اعلیٰ عدلیہ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ ملازم کے خلاف ناانصافی ہے, اس کو جو ہے ری انسٹیٹمنٹ کیا جائے اور اس کے تمام جو بینیفٹس پینشن کے وہ بھی دیے جائیں. پینشن ہر ملازم کا آئینی حق ہے. ادارہ فنڈز کی عدم دستیابی کا بنا کر ملازم کو پینشن دینے سے انکار نہیں کر سکتا. 2018 PLC بھی نوٹ 150 پہ یہ مینشن ہے. تو آگے چلتے ہیں. ود ہولڈنگ آف NOC بائی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ. محکمے کے پاس اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی ملازم کا NOC بلا وجہ ود ہولڈ رکھے. 2017 PLC نوٹ 21-22 پہ یہ موجود ہے. سبمیشن آف اپلیکیشن تھرو پراپر چینل. اگر کوئی ملازم کسی افسر کو درخواست تھرو پراپر چینل کی بجائے ڈائریکٹ بھیجتا ہے تو یہ سنگین مس کنڈکٹ نہ ہے. 2005 TD سروس 283 پہ یہ موجود ہے. اگر اس میں ایک چیز دیکھتے ہیں ہم کہ جو لوگ اٹیچ ڈپارٹمنٹ میں ہیں یا جو لوگ سب آرڈینیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہیں, اگر تو وہ اس کی پوسٹ اپنے ہی محکمے میں آتی ہے نا تو وہ ڈائریکٹ اپنی ایڈمن کو لکھ سکتے ہیں. جو بھی کرنٹ باس کی مثال کے طور پر کوئی اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے, بندہ کام کر رہا ہے تو وہ اپنے کرنٹ آفیسر سے سائن کروا کے ڈائریکٹ بھی بھیج سکتا ہے اپنی یہی منسٹری کو. ادروائز اس کو سب آرڈینیٹ میں درخواست دینی پڑے گی. یعنی کہ اگر کوئی اٹیچ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے وہ سب اپنی سب آرڈینیٹ کو درخواست دے گا, وہ اس سے فارورڈ کرے گا منسٹری میں. تو یہ ہاں ایڈوانس کاپی اگر وہ ڈائریکٹ بھیجنا چاہے کسی اپنی منسٹری کے علاوہ تو وہ بھی بھیج سکتا ہے. آگے ایک دفعہ جب ملازم بھرتی ہو جائے تو محکمہ نوکری کی شرائط و ضوابط میں بعد میں ایسی تبدیلی نہیں کر سکتا جس سے ملازم کو نقصان ہو. یہ موجود ہے PLC 2018 اور پیج نمبر 657 پہ. بالکل ٹھیک ہے جناب. یہ ہائی کورٹ ڈیسیژن. ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ پہلے سے بہتر نوکری کی تلاش ہر ملازم کا بنیادی حق ہے. اس لیے کوئی بھی محکمہ ملازم کو NOC دینے سے انکار نہیں کر سکتا. محکمہ بالکل نہیں کر سکتا. اور وہ یہ بھی پابند ہے کہ وہ اس کو ریلیف کرے. اور یہ منشن ہے 2017 PLC 21 پہ. اور آگے چلتے ہیں. اسٹاپیج آف سیلری. سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ تنخواہ حکومت کی طرف سے کوئی عطیہ نہیں جو جب چاہے بندہ بند کر دے. مزید عدالتوں کو ہدایت جاری کی کہ اگر کوئی افسر کسی ملازم کی تنخواہ بند کرے تو اس مجاز افسر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. PLC 1997 پیج نمبر 666 پہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ یہاں میں رول بتاتے چلوں کہ اگر کوئی
جن آفیسروں کے یا جن اٹیچ ڈپارٹمنٹ کے پاس اگر موسٹلی جو سیلری اسٹاپیج کا اختیار حاصل نہیں ان کو نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو صرف اونلی اسپیسیفک فائنینشیل پاور دی گئی ہوتی ہے، تو یہ اختیار ہوتا ہے یا تو ان کے سب آرڈینیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس یا ہوتا ہے منسٹری کے پاس۔ اٹیچ ڈپارٹمنٹ اپروول درخواست بھیجے گا سب آرڈینیٹ کو، اگر تو اس کے پاس فائنینشیل اختیار آتا ہے وہ تو اس کی، اگر وہ ملازم نہیں آ رہا کسی اور لمبے عرصے سے وہ غائب ہے دفتر سے اپنی ملازمت والی جگہ سے، تو اس کی سیلری بند کرنے کے احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں، بشرطیہ کہ ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی ہو جائے تو یہ اس کے فائدے میں، اس کی حکومت کے فائدے میں کے لیے ہوگی۔ ادروائز تنخواہ کسی بھی سرکاری ملازم کی اسٹاپ نہیں کی جا سکتی وداؤٹ کسی ڈپارٹمنٹل انکوائری کے۔ اب آتے ہیں محروم کوٹے کی طرف۔ کسی ریگولر ملازم کے فوت ہونے پر اس کے بے روزگار بچے کو بھی بطور ریگولر ملازم بھرتی کیا جائے گا۔ اگر محکمہ اس کی بھرتی بطور کانٹریکٹ ملازم کرتا ہے تو یہ بھی غیر قانونی ہوگا۔ 2014 PLC پیج نمبر 793 دیا گیا ہے۔ یہاں ایک چیز میں بتاتا چلوں، ابھی لیٹسٹ سپریم ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی ایک اور ججمنٹ صحیح ہے، تو اس میں کہا گیا کہ جو کنٹریکٹ اگر اس کا والد ہے سرکاری ملازم اگر فوت ہو جائے دوران سروس تو اس کے ایک بچے کو نوکری پہ رکھا جائے گا، لیکن اگر اس کی کوالیفیکیشن کے اس سے اگر مثال کے طور اس نے BA کیا ہے تو اس کو نائب قاصد کے پوسٹ پہ بھرتی کیا جائے تو سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے اس کے ساتھ۔ تو ابھی حالیہ فیصلے میں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اس کو اس کی ہی کوالیفیکیشن کے مطابق وہ پوسٹ دی جائے گی، نہ کہ اس کے جو اس کے والد ہے اس کے اگر وہ نائب قاصد اس کو نائب پوسٹ یہی پوسٹ پہ رکھا جائے، تو یہ قانون اور اخلاقاً یہ غیر قانونی ہے اور یہ ضابطے کے خلاف ہے۔ انکوائری ملازم کے خلاف اگر محکمہ انکوائری چل رہی ہو اور اسی دوران وہ اگر ریٹائر ہو جائے تو انکوائری خود بخود ختم ہو جائے گی اور محکمہ ملازم کی پینشن و دیگر امارات دینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ 2018 PLC پیج نوٹ جو ہے 77 پہ ہے کہ محکمہ کی تو خلاف انکوائری چل رہی ہو تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گی اور ریٹائرمنٹ جو پینشن سے وہ محکمہ انکار نہیں کر سکتا۔ لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ LPR، یعنی کہ جب کوئی ملازم LPR پر ہوتا ہے تو یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک سروس میں ہے اور کسی بھی وقت LPR کینسل کروا کر اپنا دوبارہ جوائننگ دے سکتا ہے۔ 2011 PLC 546 پہ یہ ریفرنس موجود ہے۔ فورم سول سرونٹ کی درخواست کا فورم سروس ٹربیونل ہے، مگر محکمہ حکم سول سرونٹ کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہو تو سول سرونٹ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ 2012 PLC 552 پیج نمبر پہ یہ موجود ہے اس کی ججمنٹ۔ اور اللیگل اپائنٹمنٹ اگر امیدواروں کی بھرتی غیر قانونی طریقے سے کی گئی ہو تو بھرتی ہونے والے ملازمین کو نکالنے یا بھرتی لیٹر کینسل کرنے کے بجائے اس اتھارٹی کے خلاف کارروائی کی جائے گی جس نے بھرتی کیے ہوں گے۔ ملازمین نوکری جاری رکھیں گے۔ 2011 PLC اور 331 پیج نمبر پہ یہ موجود ہے۔ اب آتے ہیں اینول کانفیڈینشیل رپورٹ کی طرف۔ کسی ملازم کو صرف اس وجہ سے پروموشن سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی ACR نامکمل ہے، تو لیکن بھائی یہ ملازم کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی ہر سال اپنی کانفیڈینشیل ACR مکمل کرا کے بھیجیں، نہ کہ مدتوں 5 سال کی لگاتار کٹھی بھیجیں۔ یہ بھی ایک ارریگولیرٹی ہے سروس میٹر میں، تو کوشش کی جائے اپنی ہر سال کی جو ملازم اسکیل 6 سے لے کر 15 ایئر سے آن ورڈ ہیں وہ اپنی ہر سال اپنی ریگولری جو ہے نا ہر سال اپنی ACR جمع کروائیں۔